بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل۔ پیارے ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ اس چینل کا مقصد آپ تک نئی نئی معلومات پہنچانا ہے، اور یہ معلومات مختلف اقسام کی ہیں، فروٹ کے بارے میں بھی ہیں، سبزیوں کے بارے میں بھی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بھی ہیں، ہسٹوریکل بھی ہیں، اور مختلف مساجد، گرجا گھر، مندر وغیرہ تاریخی عمارات کی بھی ہیں۔ تو آج اسی سلسلے کی ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس کا نام ہے قلعہ بھومن شاہ۔ معلومات کی طرف جانے سے پہلے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو واچ کرنے کے بعد کمنٹس سیکشن میں ضرور جائیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹس کی بدولت ہی ہم ویڈیو کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پھر لائک کیجئے گا اور ویڈیو دوست احباب میں شیئر ضرور کیجئے، تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گا کہ چینل پنجاب رنگ نظارے کو سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے آپ معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قلعہ بھومن شاہ کے نام سے منسوب ہے۔ بھومن شاہ کا اصل نام بھومیا تھا، اور وہ سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے بڑے بیٹے بابا شری چندر مہاراج کے شاگرد تھے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بھومیا عرف بابا بھومن شاہ 16ویں صدی کے آخر میں ایک گاؤں بہلول پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 13 برس کی عمر میں پاک پتن جا کر پریتم داس سے گرو مانترا کا علم سیکھا۔ گرو مانترا کے علم سیکھنے کے بعد پھر دیپال پور کے علاقے قطب کوٹ کے پاس جنگل میں ڈیرا لگایا۔ اس وقت قطب کوٹ کا یہ علاقہ لکھا وٹو کی جاگیر تھی۔ کچھ عرصہ کے بعد لکھا وٹو یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا، چونکہ وہ بابا بھومن شاہ سے خصوصی طور پر عقیدت رکھتا تھا، اور اسی عقیدت کی بنا پر 5400 یعنی 5400 ایکڑ اراضی بابا بھومن شاہ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب بابا بھومن شاہ نے اس زمین پر اپنا ڈیرا بنایا، اور یہاں پر مقامی لوگوں اور ارد گرد کے دیہات والوں کو علم اور فلسفہ کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور تھوڑے ہی عرصہ میں بابا بھومن شاہ سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں روحانی پیشوا کے طور پر مشہور ہو گئے۔ تینوں فرقے یعنی ہندو، سکھ اور مسلمان آپ کے پاس آتے، آپ سے تعلیمات حاصل کرتے، اور آپ سے مزید اپنی جو ہوتی تھی آرزوئیں، تمنائیں، اور یعنی دعا وغیرہ کراتے۔ پھر بھومن شاہ نے یہاں پر ایک مسافر خانہ
اور سادھوؤں کے لیے رہائش اور لنگر کا انتظام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسافروں کے لیے تیار کی گئی رہائشوں اور مسافر خانے کے گرد چار دیواری بنا دی گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ ایک قلعے کی شکل اختیار کر گئی۔ 17ویں صدی عیسوی میں بابا بھومن شاہ کی وفات کے بعد بابا نرمل چند جی ان کے ڈیرے کے گدی نشین مقرر ہوئے، اور پھر 1947 کے پارٹیشن کے بعد بھومن شاہ کے ڈیرے کے مکھ سیوادار مہانت گرداری داس بھارت کے علاقے ہریانہ میں ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں جا کر بھومن شاہ کا ڈیرا بنایا۔ جبکہ پارٹیشن کے وقت بھارت سے آنے والے مسلمان مہاجرین اور کچھ مقامی لوگ اس جگہ پر قابض ہو گئے، جبکہ اراضی محکمہ اوقاف کے انڈر میں چلی گئی اور اراضی کا انتظام محکمہ اوقاف نے سنبھال لیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عمارت کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اس قلعے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ساتھ ساتھ سونے کے پجاری، یعنی جو سونے کی تلاش میں پھرتے تھے، سونے کی تلاش کرنے والوں نے، یعنی خزانہ تلاش کرنے والوں نے بھی اس بلڈنگ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، اور اس بلڈنگ کے اندر رہنے والوں نے بھی نقصان پہنچایا، اور وہ بھی جگہ کھود کھود کر دیواریں توڑ کر خزانہ تلاش کرتے رہے۔ اس طرح مناسب توجہ اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی حویلی جو قلعہ نما تھی، جسے قلعہ کہتے ہیں، بالکل جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور نہ اس کی کوئی مناسب دیکھ بھال، تعمیر و مرمت ہوئی۔ یہ علاقہ دیپال پور سے تقریباً 20 یا 22 کلومیٹر کے فاصلے پر حویلی لکھا روڈ پر یہ تاریخی قلعہ واقع ہے۔ یہ قلعہ اسی وجہ سے بھومن شاہ کے نام سے منسوب ہے، کیونکہ انہوں نے اسے تیار کیا۔